ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے نماز، ذکر، درود شریف کی کثرت. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں. صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. چھوٹا سا درود شریف. اور ایک حدیث میں عجیب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ درود شریف پڑھے روزانہ. فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو جائے گا. یہ شوق میں تو آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے. اور اگلی بات کمال کی، آپ نے فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا نا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. اب اس کی مرضی ہے کہ درود شریف تھوڑا پڑھے کہ زیادہ پڑھے، اس کی مرضی ہے. زندگیاں آسان ہو جائیں جب اعمال اچھے ہوں، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، گھروں سے نحوستیں ختم، گھروں سے پریشانیاں ختم، گھروں سے مصیبتیں ختم، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے. قرآن سے. قرآن. ایک آدمی آیا کہنے لگا مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے. کیا بتاؤ؟ کوئی وظیفہ بتاؤ. اس سے کہا بھائی قرآن کی تلاوت کیا کرو. قرآن کی؟ کہتا ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں قرآن کی تلاوت تو کریں گے، کوئی وظیفہ تو بتاؤ. بھائی قرآن وظیفہ ہے. قرآن روزانہ 1 سپارہ، مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12. چلو آدھا سپارہ 2 مہینے میں ختم، سال میں کتنے؟ 6. چلو پاؤ سپارہ 4 میں ختم، سال میں 3. اب ہم دیکھیں ہمارا قرآن سال میں 12 مرتبہ ختم ہوا، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ. کب کتنا ہم نے قرآن پڑھا؟ گھروں سے نحوستیں ختم. قرآن گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا. رات کو تو گھوڑا بندھا ہوا تھا، بیٹا پاس سو رہا تھا، گھوڑا بدکنے لگا. یہ ڈرے کہ گھوڑے کا پاؤں بچے پر نہ آ جائے. جب قرآن پڑھیں گھوڑا بدکے، جب قرآن پڑھیں گھوڑا. عجیب بات ہے. جب سلام پھیرا دیکھا گھوڑا کیوں بدک رہا ہے تو ایک نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح آسمان پہ، اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. صبح کو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا تو ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے. قرآن کی تلاوت ہو، یہ جذبہ ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہے. سب کے پاس تسبیح ہو، تسبیح ہو، تسبیح ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو. اوہو جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت ختم. ہم نے بھی مر جانا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ. گھر جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو.
صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نحوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ شوق پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تم پہ رحم کیا جائے؟ استغفار پر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کہ استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ استغفار پر وعدہ ہے، ایک تو اللہ کیا ہے گناہ معاف کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا اللہ تمہاری مدد کریں گے مال سے، اولاد سے، اولاد بھی بیٹے دیں گے، مال بھی دیں گے، اور اللہ کیا ہے موسلادھار بارشیں بھی دیں گے، کیا ہے کھیتیوں میں برکت، نہروں میں برکت، باغات میں برکت۔ یہ وعدے استغفار پر ہیں۔ ہاں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، سب کا رخ اللہ کی طرف پھرے، نماز کی فضا بنے، قرآن کی ذکر کی فضا بنے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ سے مانگنے کی فضا بن جائے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو پھر دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ، مختصر ہوں کہ لمبی، کبھی کبھی کہ بار بار؟ صبح کس سے مانگنا ہے؟ شام کس سے مانگنا ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگنا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے کس سے مانگنا ہے؟ دعائیں، مسئلوں کا حل دعا، مسئلوں کا حل کیا ہے؟ دعا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسند ہے کون لوگ جو دعاؤں میں اللہ کے سامنے گریا زاری گڑ گڑائیں۔ ہاں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں تکرار کرو، تکرار کرو، بار بار دہراؤ۔ کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تشریف رکھے ہوئے ساتھی، تشریف رکھے ہوئے بھائی، ساتھی تشریف رکھے ہوئے بھائی، سب سے گزارش ہے بھائی تشریف رکھے، بھائی تشریف رکھے بھائی، سب ساتھی تشریف رکھے ہوئے، سب اللہ کی طرف متوجہ۔ تو بھائی مسئلوں کا حل دعا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو اوفو۔ کیسی عجیب حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسئلوں کا حل، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے،
ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، دعا ہے، دعا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، مجھے بچھو نے، فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دعا بتائی۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو۔ عرض کیا جی ہاں حضور بہت پریشان ہوں اور قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، اس لیے پریشان بیٹھا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں پریشانیاں ختم ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، اللہ کے نبی بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 اللہ کے کلمات سیکھ لو۔ حضور بکریاں رہنے دیں، 5 کلمات سکھائیں۔ آپ نے سکھایا یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ واپس آئی نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے کہ کچھ لے کر آئیں گی۔ پوچھا فاطمہ کیا بنا؟ جواب سنو کہ میں دنیا کا مال لینے گئی تھی لیکن آخرت کا سامان لے کر آئی ہوں۔ جئت من عندک للدنیا واتیتک بالآخرہ۔ حضرت علی نے فرمایا ھذا خیر ایامک، یہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے، تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کوئی بات نہیں۔ اور اس سے زیادہ عجیب بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آٹا چکی خود چلاتی ہیں، آٹا خود پیستی ہیں، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، جھاڑو خود دیتی ہیں، کپڑے میلے رہتے ہیں، پانی مشکیزے میں بھر کے خود لاتی ہیں، سینے پہ نشان پڑ گئے۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار۔ اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے، اب غلام تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں۔ حضرت فاطمہ آئیں غلام لینے، اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ بتاؤں۔ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر کیا ہوں؟ راضی۔ یہ محنت ہو رہی، اعمال سے زندگی بنے، یہ ذہن بنے، اعمال کا اہتمام آئے، دعاؤں کا اہتمام آئے، اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے، صبح اللہ سے مانگیں، شام اللہ سے مانگیں۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں۔ زندگیاں پھر آسان ہوں گی، چیزوں کی کثرت سے نہیں، مال کی کثرت سے نہیں، حکومتوں کے بدلنے سے نہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اعمال اچھے کب ہوں گے؟ جب یقین بنے گا۔ یہ محنت ہے، اللہ کی ذات پر یقین آئے، جنت کا یقین آئے، جہنم کا یقین آئے، آخرت کا یقین آئے، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آئے، حساب کتاب کا یقین آئے، فرشتوں پر یقین آئے، تقدیر پر یقین آئے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ دیکھ رہے اور اللہ سن رہے اور اللہ شارک سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بات دل و دماغ میں رچ جائے، بس جائے۔ ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے، تشخیص پہلے کرتا ہے۔ اگر بغیر تشخیص کے علاج کیا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی۔ یہ کیوں بگاڑ ہے، یہ کیوں شر ہے، کیوں فتنے ہیں، کیوں مسائل ہیں، کیوں
پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اللہ نے وجہ بتائی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظاہر